کراچی کی سڑکوں کے بعد سرکاری ہسپتالوں میں بھی مین ہول کے ڈھکن غائب ہونے لگے۔ جناح ہاسپٹل کی OPD کمپلیکس کے سامنے کھلا مین ہول حادثات کو دعوت دینے لگا۔ ہسپتال کے مرکزی راستے پر مین ہول کھلا ہے جس پر کوئی حفاظتی نشان بھی موجود نہیں۔ مریض اور تیماردار کھلے مین ہول کے اوپر سے آنے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کے بعد سرکاری ہسپتالوں میں بھی مین ہول کے ڈھکن غائب ہونے لگے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے آصف علی سید۔ آصف بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ کراچی کی سڑکوں پر اور گلیوں میں تو مین ہولز کے ڈھکن غائب ہوتے تھے، لیکن اب یہ سرکاری اسپتال ہے۔ جناح اسپتال ایک بہت بڑا اسپتال ہے کراچی کا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج معالجے کے لیے۔ یہاں پر بالکل جو OPD کا کمپلیکس ہے اس کے سامنے ایک مین ہول ہے جس پہ ڈھکنا نہیں ہے اور وہ کھلا پڑا ہے اور حادثات کو دعوت دے رہا ہے۔ وہاں سے مریض اس کے اوپر سے گزرنے پر مجبور ہیں اور جو تیماردار وہاں پر آتے ہیں ان کے ساتھ بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو مستقل ایک خطرہ ہے۔ اسپتال کے جو مرکزی راستہ ہے یہاں پر جو مین ہول کھلا ہوا ہے اس کے آس پاس کوئی حفاظتی نشان بھی نہیں لگایا گیا، نہ ہی کوئی پتھر وغیرہ رکھے گئے ہیں کہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جو تیماردار یہاں پر موجود ہیں اسپتال میں ان کا کہنا ہے کہ شاید انتظامیہ کسی حادثے کا انتظار کر رہی ہے، کسی حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف۔ سندھ کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا۔ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کیا کراچی کے امن کو تباہ کرنے کا نوٹس لیا گیا؟ سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک مخالف نعرے لگائے گئے، پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو ان پر فائرنگ ہوئی، پتھراؤ کیا گیا۔ یہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش ہے، ملک دشمنی کا ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے اور یہ ثابت کیا گیا سندھی یا سندھ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی، اس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا۔ ملک مخالف نعرے لگائے گئے، کئی لوگوں پر تشدد کر کے انہیں زخمی کیا گیا اور جب پولیس نے انٹروین کیا تو فائرنگ بھی ہوئی۔ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی زد و کوب پولیس کا ہوا، پولیس کے اہلکاروں کا۔ قتل اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ کے ملزمان سبقت اللہ، شیراز اور طلعت کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ رینجرز پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان کے موبائل فون کا فورینسک ہونا ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے ملزمان کی 2 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ قتل اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ کے ملزمان سبقت اللہ، شیراز اور طلعت کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ رینجرز پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ملزمان کے موبائل فون کا فورینسک ہونا ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے ملزمان کی 2 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ قتل اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ کے ملزمان سبقت اللہ، شیراز اور طلعت کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے جنید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام تر ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے امتداد دہشت گردی کی عدالت میں قتل اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ کے مقدمے کی سماعت کی گئی۔ جیل حکام نے کالعدم کے دہشت گردوں سبقت اللہ اور شیراز اور طلعت کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزموں کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ملزم طلعت اقبال سے برآمد ذاتی اشیاء واپس دی جائے، یہ درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ ملزموں کے شناختی کارڈ اور بینک کارڈ واپس کیے جائیں، جبکہ اس موقع پر پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کے موبائل فون کا فورینسک ہونا ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتے۔ عدالت کی جانب سے سماعت ملتوی کر دیا اور وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے جنید شاہ، آپ کا بہت شکریہ۔